نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ایک خاص، ایک بہت بڑی پاور والا عمل ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جو وظیفے کے طور پہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج کا عمل ان حضرات کے لیے، ان میری بہنوں کے لیے، ان میرے بھائیوں کے لیے خاص ہے جن کو رشتوں کی پریشانی ہے، جن کو ملازمت کی پریشانی ہے۔ ان حضرات کے لیے بھی خاص ہے جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کا عمل بہت خاص عمل ہے جو آپ حضرات کو بتانے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، میری ہر ویڈیو میں ایک گزارش ہوتی ہے، میں بھی اپنی ہر ویڈیو میں بار بار یہی التماس آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے کرتا ہوں کہ کوشش کریں نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ لوگ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، جب آپ لوگ اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نماز پڑھنے والوں کو بھی پریشانی آتی ہیں، یہ نہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی، نماز پڑھنے والوں کو بھی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن نماز کے پڑھنے کے ذریعے سے پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں پھر۔ تو پیارے دوستو، ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، رزق حلال کھانے کی بھی پابندی کرنی ہے۔ کچھ میرے دوست ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ یار بڑے عرصے سے وظیفے کر رہے ہیں تو کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پیارے دوستو، ہر چیز کے اوپر انسان کو نظر رکھنی چاہیے کہ میرا رزق جو میں کھا رہا ہوں کیا وہ حلال طریقے سے ہے؟ کہ آج میں نے کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، کتنے دن میں ساری نمازیں پڑھی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہوں نہیں سویا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی وظائف پڑھنے کی، خالی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، باقی چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مرد حضرات کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بد نظری سے بچے، نماز کی پابندی کریں۔ ایسے میری بہنیں خواتین جو نماز نہیں پڑھتی، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ نماز پڑھیں پھر وظائف پڑھیں۔ نماز پڑھ کر جو وظیفہ پڑھیں گی تو اس کا ڈبل اثر ہوگا۔ تو پیارے دوستو، کون سا وظیفہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، بستر پر سونے لگیں، تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ العلم نشرح پڑھنی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، اس سورت کو مکمل پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اپنا جو بھی مسئلہ ہے، رزق کی پریشانی ہے، رشتے کی پابندی ہے، اور قرض چڑھا ہوا ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے، کسی مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے اپنی مجبوری رکھنی ہے، اپنا جو مسئلہ ہے، اپنی جو پریشانی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ اس صورت کی برکت سے،
اس اپنے قرآن پاک کلام پاک کی برکت سے میرا جو فلاں مسئلہ ہے جس میں میں پھنسا ہوا ہوں، جس میں میں پھنسی ہوئی ہوں، مطلب کوئی خاتون کر رہی ہے، کوئی میری ماں، کوئی میری بہن، کوئی بیٹی کر رہی ہے، تو وہ اپنی عاجزی، وہ اپنا جو مجبوری ہے، جو اس کا اپنا کام ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھے کہ یا اللہ میری یہ مجبوری ہے، میں اس معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، قرض چڑھا ہوا ہے، یا گھر میں کوئی بچہ یا بڑا کوئی بیمار ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ گھر میں بیمار ہے، سخت سخت بیماری لگی ہوئی ہے، تو آپ اسی صورت کو اسی ترتیب کے ساتھ 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے بیمار کو پلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور پریشانی ہے تو اللہ کے ہاں دعا مانگنی ہے۔ 21 دن تک یا 41 دن تک اس وظیفے کو کریں، کوشش کریں 41 دن تک کریں، جب آپ کا معاملہ حل ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں، کوشش کریں 41 دن تک کریں، 41 دن کے اندر اندر آپ کا معاملہ رشتوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور حل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان رشتوں کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، رشتوں کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جوان اولاد کی نافرمانوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کا فرمان بردار بنائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔